الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالته ولا خلافة بعد خلافته ولا شريعة بعد شريعته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 5 رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پیار اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین ذی وقار، میں نے آپ کے سامنے سورۃ آل عمران میں سے آیت نمبر 31 اور 32 کی تلاوت کی ہے اور احادیث نبویہ میں سے ایک حدیث کی تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق اور سچ بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، پھر اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. جیسے کہ بات چل رہی تھی پچھلے جمعے کو، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم على المسلم 5 رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں. ویسے حقوق تو بھی شمار ہے، لیکن جس حدیث کا سہارا لیا اس حدیث میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں. حق المسلم علی المسلم 5. نمبر 1 رد السلام، سلام کا جواب دینا. وعیادت المریض، جب کوئی مسلمان آدمی بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی کرنا، اس کی عیادت کو جانا. سلام کو بھی میں نے تفصیل سے بیان کر دیا اور مریض کے حوالے سے بھی تفصیل سے بیان کرنا. وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، پھر فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر تیسرا حق کیا ہے؟ جب پتہ چل جائے میرا مسلمان بھائی اللہ کو پیارا ہو گیا، فوت ہو گیا، اس کے جنازے میں شریک ہونا. بابا یہ جو موت ہے نا، موت
یہ اللہ کی طرف سے مومن کے لیے تحفہ ہے. یہ اللہ کی طرف سے مومن کے لیے تحفہ ہے. موت بغیر موت کے اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا. بغیر موت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ نہیں نصیب ہو سکتا. بغیر موت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے اسے کوثر کا پانی نصیب نہیں ہو سکتا. بغیر موت کے جنت نہیں مل سکتی. بغیر موت کے اللہ کی طرف سے دیے ہوئے جنت کے انعامات حاصل نہیں کر سکتا. معلوم ہوا موت اللہ کی طرف سے مسلمان آدمی کے لیے تحفہ ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ موت مومن آدمی کے لیے اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. وہ الگ بات ہے کہ موت کی سختی بڑی سخت ہے. موت کے وقت جو سختی ہوتی ہے اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو بچا کے. یہ تو میں اور آپ کہتے ہیں نا بس منہ کھولا اور ختم، بند ہو گیا. یہ میں اور آپ کہتے ہیں، کہتے جی ہم بیٹھے ہوئے تھے بس جی منہ کھولا بند ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا. یہ میں اور آپ کہتے ہیں. ورنہ حدیث پاک میں آتا ہے الا الثقلین. اس وقت کی جو تکلیف ہے نا، اس وقت کی تکلیف، اس وقت کی آہ و پکار، ساتویں آسمان تک چیخ و چلانا اس کا جا رہا ہوتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ بہرا اور اندھا کر دیتا ہے. ہمیں بہرا اندھا کر دیتا، ہم نہیں سن سکتے یہ کیا کہنا. ہم سمجھتے ہیں منہ کھولا بس، یہ ہم کہتے ہیں. ورنہ حدیث پاک میں آتا ہے موت کے وقت کی جو سختی ہے، موت کے وقت فرمایا تلوار کے 300 ضرب کسی انسان پہ لگ جائیں. تلوار کا یعنی ایک ضرب مارا، دوسری دفعہ مارا، تیسری دفعہ مارا، چوتھی دفعہ مارا، پانچویں دفعہ مارا، چھٹی دفعہ مارا. 300 مرتبہ ایسے تلواریں اس کے جسم پہ ماری جائیں. اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی روح کے نکلتے وقت تکلیف ہوتی ہے. روح کے نکلتے ہوئے تکلیف. اللہ ہم سب کو بچائے. اور بلکہ یہاں تک کتابوں میں آتا ہے جب انسان کی روح نکل رہی ہو، ایسے حالات ہوں تو ٹھیک ہے، سخت حالات کے وقت ہر آدمی گھر کا ہر فرد اور ڈاکٹر بلاؤ، ڈاکٹر بلاؤ، بابا ٹھیک ہے 1-2 ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ. باقی ایک آدھ فرد اس کے پاس بیٹھے یار، ایک آدھ فرد اس کے پاس بیٹھے اور اس وقت کلمے کی تلقین کرے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے، روح نکل رہی ہوتی ہے، اس وقت اس کا کلمہ، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو گیا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کوشش کرنی چاہیے جب انسان، کیونکہ پتہ تو اللہ کو ہے کہ روح نکل رہی ہے یا سخت حالت میں ہے، انسان کو نہیں پتہ چلتا. ایسے حالات کو پتہ چل جاتا ہے، تھوڑے بہت اس کے اظہار معلوم ہوتے ہیں. سخت حالات ہوں کسی ایک کو پاس بیٹھا، لیکن جو پاس بیٹھاؤ ایسے بچے کو، ایسے بندے کو جس کے ساتھ اس کی دل لگی دنیا میں تھی. یہ ذہن میں رکھا. نافرمان بیٹے کو نہیں بٹھانا چاہیے، یا ایسے بندے کو جس سے اس کا چڑچڑاپن اس کو نہیں بٹھانا چاہیے. ایسے وقت میں ایسے بندے کو پاس بٹھانا چاہیے دنیا کے اندر جس کے ساتھ اس کی دل لگی زیادہ تھی. یہ ذہن میں رکھا، دل لگی زیادہ تھی، اس کو پاس بٹھا دیا اور وہ دل میں یہ دعا کرتا رہے اور زبان سے یہ کلمہ پڑھتے رہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. زبان سے یہ آہستہ دھیما، زیادہ چیخ کے نہیں، دھیمے انداز میں بس اس کے کان تک آواز چلی جائے، بس اس کے کان تک آواز چلی. ایک نمبر 2، دل میں، دل کے اندر یہ دعا ہو، یا اللہ اگر اس کی زندگی ہے
تو اس کو یا اللہ صحت عطا فرما، یا اللہ اگر اس کی زندگی باقی ہے اس کو صحت عطا فرما، یا اللہ اگر واقعی ہی اس کا آخری وقت ہے تو بہتر جانتا ہے تو یا اللہ کلمہ نصیب فرما دے، کلمہ نصیب فرما، یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں، یا اللہ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیں، یا اللہ اس کی سیاکاریوں کو معاف فرما دیں، یا اللہ اس کے ظلم کو معاف فرما دیں، یا اللہ اس کی زیادتیوں کو معاف فرما دیں۔ ایک فرد ادھر بیٹھ جائے اور ایک فرد گھر میں سے کسی کونے کھدرے میں جنماز بچھا کے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھانے والی بن۔ اصل طریقہ یہ ہے، ہمارے ہاں کوئی عجیب سی فضا ہے نا، یہ کرو تو یہ کرو، پاؤں دباؤ، ٹھیک ہے پاؤں دباؤ، اپنا کام کرو، کم از کم جو کام زیادہ ضروری کے ہیں وہ تو کرو یار۔ ایک آدھ بیٹھ جائے وہ، اب اس وقت کلمہ پڑھنے کی فضیلت زیادہ اس وقت کوئی نہیں پڑھے گا، اس وقت نہیں پڑھے گا۔ ویسے جنازہ کلمہ شہادت، اب یہ حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ جو چیز جہاں پر پڑھنی ہے وہاں پر نہیں پڑھتی میری امت، اور جہاں پر نہیں ہے وہاں پر بے جا شور لگا ہوا ہے، اور کوئی کچھ کہے تو پھر آگے سے کہتے کلمہ نہیں مانتا۔ اور بابا اس میں کلمہ نہ ماننا کہاں لکھا ہے؟ ایک شخص یہ کہتا ہے یہاں پر نہیں لکھا، یہاں پر پڑھنے کا حکم، اس میں نہ ماننا کہاں پر آ گیا؟ نہ ماننا کہاں پر آ گیا؟ جہاں پر پڑھنے کا حکم ہے، جہاں پر حدیث میں لکھا ہے، جہاں پر حدیث پاک میں آتا آخری کلمہ، آخری الفاظ، آخری بول اس کے کلمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یا کوئی قرآن کی کوئی آیت پڑھ رہا ہے یا اللہ کا نام لے رہا ہے، فرمایا اس کے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے۔ اس وقت اس کی کلمے کی تلقین کرنا، کلمے کی تلقین کرنا پیار محبت کے ساتھ، اور فرما بردار بندے کو بٹھانا چاہیے۔ بچہ ہو تو فرما بردار ہو، بانجا بتیجا، بعض کے ساتھ دل لگی زیادہ ہوتی ہے، پوتوں کے ساتھ دل لگی زیادہ ہوتی ہے، جس کے ساتھ وہ سمجھدار ہو، چیز کو سمجھنے والا، اس کو بٹھا دیا، اور وہ دل میں دعا کرتا رہے، زبان سے کلمہ پڑھتا رہے۔ اس کو یہ نہ کہے دادا ابو جی، چاچا جی، مامو جی، فلانا جی کلمہ پڑھے، نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نہ کرے اس وقت موت کی تکلیف اتنی سخت ہوتی ہے، اللہ نہ کرے 100 بار نہ کرے، وہ کہتے میں نہیں پڑھتا، نہیں مانتا، حالت کفر میں نہ چلا جائے، حالت کفر میں نہ چلا جائے۔ اگر وہ اللہ نہ کرے وہ کہ میں نہیں مانتا، کیوں تکلیف میں ہوتا ہے بابا؟ میں نے جیسے کہا نا، اس وقت کی جو تکلیف ہوتی ہے انسان کو کیا پتہ، یہ اللہ نے چھپایا ہوا نظام، یہ اللہ نے چھپایا ہوا ہے۔ اور ایک آدھ بندہ اکیلا تنہا بیٹھ کے جنماز بچھا کے اللہ سے دعا کرتا رہے، یا اللہ یہ میرے ماموں ہیں، یا اللہ میرے چاچا ہیں، یا اللہ میرے والد ہیں، جو بھی ہے یا اللہ اگر زندگی ہے تو شفا دے دے، زندگی ہے تو شفا دے دے، یا اللہ اگر واقعی آخری وقت ہے یا اللہ کلمہ نصیب فرما دے، کلمہ نصیب فرما دے۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے جو موت کے وقت کی جو تکلیف ہے یہ گناہوں کو ختم کرنے کا سبب بھی ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ موت کے وقت کی جو تکلیف ہے یہ گناہوں کے مٹنے کا سبب بھی ہے، یہ نہیں ہے۔ بعض ہمارے یہاں بے وقوف طبقہ ہوتا ہے، وہ جی اللہ کی پکڑ میں ہے، استغفر اللہ۔ کبھی کسی مسلمان کے ساتھ ایسے نہیں کہنا چاہیے، کبھی کسی مسلمان کے ساتھ اس کا کاروبار عروج پر تھا، گر گیا، دیکھا نا، صحت مند تھا، دیکھا نا، استغفر اللہ استغفر استغفر۔ کبھی کسی مسلمان کو ایسا نہیں کہنا، کبھی کسی مسلمان کے بارے میں ایسا نہیں۔ بابا اللہ کسی کو بیمار کر رہا ہے نا، یاد رکھنا، کسی کو بھی بیمار کر رہا ہے، جو بیمار ہے اس کے لیے الگ امتحان ہے، صحت مند والوں کے لیے الگ امتحان ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ جو بیمار ہے اس کے لیے الگ امتحان ہے، اس کا امتحان کیا ہے؟ اتنا عرصہ صحت تھی،
ابھی کچھ وقت بیماری کے آگے اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے یہ میری ناشکری تو نہیں کرتا، شکوے تو نہیں کرتا. کیا ہوا؟ صرف کھڑا نہیں ہو سکتا نا، باقی کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، باتیں کر سکتا ہے. اگر بات بھی نہ کر سکتا پھر اتنی نعمتوں میں سے ایک نعمت چھینی، کھڑا نہیں ہو سکتا، یا اللہ کوئی بات نہیں، تو راضی رہ بس. اس کے لیے یہ امتحان ہمارے لیے، ہم اس کو دیکھ کر، ہم اس بیمار کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ تو بیمار ہے، اس بیماری میں وہ مسجد میں اتنا جلدی آیا، میں تو صحت مند ہو کے بھی لیٹ آ رہا ہوں. وہ بیماری کی حالت میں پوری نمازیں پڑھے، میں صحت مند ہو کے بھی ایک نماز نہ پڑھوں. وہ بیماری کی حالت میں اللہ اللہ کرے، میں صحت مند ہونے کی بھی حالت میں اللہ اللہ نہ کروں. بابا اس کے لیے بھی امتحان ہے، ہمارے لیے بھی امتحان ہے. آیا ہم یہ تو نہیں کہتے یہ اللہ کی پکڑ میں آ گیا؟ ہاں یہاں تک بھی ہے، یہاں تک بھی ہے کوئی انسان جتنا مرضی ظالم ہے، جابر ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا معاملہ ہے. میں اور آپ اس چیز کے لیے نہیں ہیں، تبصرہ کرنے کے لیے، تجزیہ کرنے کے لیے. دیکھا نا، دیکھا نا، دیکھا نا، وہ بابا جو انگلیاں ادھر اٹھ رہی ہے وہ یہاں پر بھی اٹھ سکتی ہے. ہاں ہاں، جو اللہ اس کو بیمار کر سکتا ہے مجھے آپ کو بھی کر سکتا ہے، جو اس کو لٹا سکتا ہے مجھے آپ کو لٹا سکتا ہے، جو اس کو غم دے سکتا ہے وہ مجھے آپ کو دے سکتا ہے، جو دکھ ادھر آ سکتا ہے ادھر بھی آ سکتا ہے. یہ ذہن میں رکھنا. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں بابا شریعت سیکھے. شریعت نے ہمیں ہر پہلو دیا. جب روح نکل رہی ہو فرمایا قریب بیٹھ جائیں اور آرام آرام سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس کو نہیں کہنا کہ کلمہ پڑھو، آپ نے خود پڑھنا، دل دل میں دعا کرنی. اور کوئی ایک دو فرض جنماز بچھا کے 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ سے، اگر اس وقت نفل ہے، نفل نہیں ہے ویسے جنماز بچھا کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہوئے، یا اللہ یہ ماموں، یہ چاچا، یہ تایا، یہ والدہ، یہ والد، یہ جو بھی ہے، یا اللہ اگر زندگی ہے صحت عطا فرما دے، صحت عطا فرما. اگر واقعی آخری وقت ہے یا اللہ کلمہ نصیب فرما دے. بس پھر اس کے بعد جب روح نکل جائے منہ کو بند کر دیا جائے، دونوں انگوٹھوں کو بند کر دیا جائے. پھر زیادہ سے زیادہ 3 چیزوں میں بہت جلدی کرنی چاہیے، بہت جلدی کرنی چاہیے. بابا یہ ذہن میں رکھا. ہمارے ہاں ایک عجیب سی فضا بن گئی، جب انسان فوت ہو جائے بس اتنا انتظار ہے، اتنا انتظار، قبر کھد جائے اور اس کو نہلا دیے، غسل دے دیے جائے، کفن دفن پہنا، بس قبر کھد جائے اور اس کو نہلا دیا جائے اور کفن پہنانے میں جو وقت ہے بس، باقی اس کو اٹھایا جائے اور اللہ کے سپرد کر دیا جائے. بس 2 دن 3 دن پتہ نہیں کتنے کتنے گھنٹے. بابا یہ شریعت میں نہیں ہے. جس مرضی سے پوچھ لے آپ، جس مرضی سے پوچھیں، جس مرضی سے پوچھ لیں. اب آپ کو وہاں پر ایسا ہوتا ہے، یہاں پر ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے. یار یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے. دین کون سا ہے؟ قرآن حدیث میں جو لکھا ہوا ہے وہ دین ہے. ایسا ہوتا ہے یا وہاں پر ہوتا ہے یا وہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے. دین ہم نے کلمہ کس کا پڑھا؟ کلمہ کس کا پڑھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو تعلیمات، احکامات، بات ختم ہو گئی، ختم ہو گئی بات. بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے، حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے، جا کے آج کسی عالم دین سے پوچھنا، یہ الفاظ غلط ہو بھری مجلس کے اندر مجھے کہنا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر یہ بندہ نیک ہے تو اس کو جلدی جلدی دفناؤ تاکہ یہ اپنے انعامات وصول کر لے، اس کو انعامات میں دیر مت کروایا جائے. اگر یہ واقعی سزاوار ہے، اگر یہ اللہ کا مجرم ہے، جلدی
جلدی اپنے کندھوں سے اس بوجھ کو ہٹا دیا جائے۔ ہاں جو مرضی جو کہے کہنے سے نہیں ہوتا۔ جتنی مرضی میٹھی باتیں بیان کرنے والا میٹھی باتیں بیان کرے، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ہاں ہر چیز کی تیاری ہے، ابھی عید آنے میں مہینہ ہے، لوگ عید کے کپڑے لیتے ہیں، ابھی عید کے آنے میں 15 دن ہیں، لوگ عید کی چپل لے لیتے ہیں، ابھی عید کے آنے میں دیر ہے، اس کے باوجود عید کی چیزیں لے لیتے ہیں، عید کی اشیاء لے لیتے ہیں، عید کے لیے سب کچھ لے لیتے ہیں۔ شادی کو بھی 2 دن باقی ہیں، 2 مہینے باقی ہیں، 1 سال باقی ہے، باوجود اس کے لیے اس کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے۔ کہاں پر ہوٹل بک کیا جائے گا، کہاں پر کھانا کھلایا جائے گا، کہاں سے کارڈ چھپوائے جائیں گے، کن کن کو بلایا جائے گا، پہلے سے فہرست تیار ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ ہم یہاں تک کہ رات کو گھر میں آتے ہوئے ڈبل روٹی لے کر آتے ہیں صبح کے لیے، صبح نہ میں نے دیکھی نہ آپ نے دیکھی، رات کو ہی انڈے لے کر آتے ہیں، کس کے لیے؟ صبح کے لیے، نہ صبح آپ نے دیکھی نہ صبح میں نے دیکھی۔ اسی طرح 5 سال ابھی رہتے ہیں گھر بنانے کے لیے پہلے سے پلاننگ، لیکن قبر میں جانے کے لیے کون سی تیاری ہے؟ مجھ سمیت کوئی بتائے۔ صبح کس نے دیکھی ہے؟ باوجود اس کے لیے ڈبل روٹی ہے، باوجود اس کے لیے اس کے انڈے ہیں۔ عید کس نے دیکھی ہے؟ باوجود اس کے لیے اس کے کپڑے تیار ہیں۔ شادی کس نے دیکھی ہے؟ کتنے آپ نے دولہا دیکھے، کتنے آپ نے دیکھے گھر تک پہنچتے ہوئے نہیں، براتیوں کو دیکھا، گاڑیاں اچلتی ہوئی، گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ، کتنا کچھ دیکھا، یہ قریب میں بھی ہوا۔ او بابا قبر میں تو جانا ہی جانا ہے، قبر میں جانا ہی جانا ہے، جو مرضی کر لو، مولوی ہے، پیر ہے، کالا ہے، گورا ہے، طاقتور ہے، ملک ہے، راجہ ہے، چودھری ہے، شیخ ہے، غریب ہے، امیر ہے، جو بھی ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے، طاقتور ہے، کمزور ہے، لاغر ہے، جو بھی ہے، کھانے کے لیے ہے نہیں ہے، پیٹ بھرا ہوا پیٹ خالی، موت نہیں دیکھ رہی۔ یہ جمعہ مجھے کیا پتا میرا جمعہ آخری جمعہ ہو، اگلا جمعہ نصیب نہ ہو، اللہ کو پتا ہے۔ موت کا مانگنا الگ ہے، موت کی تیاری الگ ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ موت کا مانگنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن موت اللہ کی طرف سے تحفہ ضرور ہے۔ موت مانگنی نہیں چاہیے، لیکن موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ صبر مانگنا نہیں چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ کچھ چیزیں ہیں لیکن مانگنا منع ہے، اس میں سے موت ہے، موت مانگنی نہیں چاہیے۔ اس سے بہتر اللہ تو مجھے موت دے دے، گناہ ہے۔ اس بیماری سے بہتر اللہ تو مجھے موت دے دے، یہ نہیں کہنا چاہیے، یہی کہنا چاہیے یا اللہ اگر زندگی ہے یا اللہ مجھے شفا دے دے، صحت دے دے، یا اللہ بیماری بھی تیری طرف سے نعمت ہے، صحت بھی تیری طرف سے نعمت ہے، یا اللہ صحت والی نعمت دے دے، صحت والی نعمت دے دے، بیماری مانتا ہوں تیری طرف سے نعمت ہے، گناہوں کو جاٹتی ہے، گناہوں کو معاف کرتی ہیں، خطائیں معاف ہوتی ہیں، سیاکاریاں معاف ہوتی ہیں، تیرا قرب حاصل ہوتا ہے۔ مجھے پتہ ہے یا اللہ میں کمزور ہوں، میں بیماری برداشت نہیں کر سکتا، مجھے صحت والی نعمت دے دے، لیکن موت نہیں مانگنی چاہیے۔ یا اللہ مجھے صبر کی توفیق دے، یہ نہیں مانگنی چاہیے، گناہ ہے۔ ہاں تکلیف آ جائے صبر کرنا چاہیے۔ بات کر رہا تھا وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، مسلمان بھائی کے جنازے میں شریک ہونا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو کسی مسلمان بھائی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ ہمارے بعد جنازے میں آ گیا چودھری صاحب، آ گیا، او فلان آ گیا، میں آیا، کیا آیا تھی، کیا آیا، کیا بتا رہے ہیں؟
وہ آخری صف میں ہوگا، پہلی صف میں آ کے ملے گا، وہ الگ بات ہے۔ اس نیت سے آنا کہ میں اس کو حوصلہ دوں گا، ثواب ہے، ثواب ہے۔ لیکن ہمارا آنا، ہمارا بتانا، ہمارا اور انداز ہوتا ہے کہ پتہ لگے میں آیا ہوں، میں نے حاضری دی ہے۔ اگر میں نہیں آؤں گا تو میرے جنازوں میں کوئی نہیں آئے گا۔ لین دین رکھا ہوا ہے، ساری چیزوں میں ہم نے لین دین رکھا۔ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، جنازے میں شریک ہونا اللہ کی رضا کے لیے، اور دفنانے میں اللہ کی رضا کے لیے ایک احد پہاڑ کے برابر اجر۔ جو جنازے میں شریک ہوا ایک احد پہاڑ کے برابر اجر، دفنانے میں شریک ہوا ایک احد پہاڑ کے برابر اجر، جو دونوں میں شریک ہوا 2 احد پہاڑ کے برابر اجر۔ ایذان میں یہ بھی رکھنا بابا، یہ جو جنازہ ہے نا، جنازہ یہ ضروری نہیں میت کے لیے بخشش، بعض مرتبہ یہ جنازہ جو آئے ہوتے ہیں ان کی بخشش کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم میت کی بخشش کروا رہے ہیں، ہو سکتا ہے میت کی بخشش ہوئی ہو۔ ہم جو جنازے میں آ رہے ہیں، یہ جنازہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ ہماری بخشش کر دے۔ ہاں، اور بعض لوگوں کو اللہ معاف فرمائے جنازے ہی نہیں آتا۔ کہتے ہیں نا بچوں کو اتنی تعلیم سکھائی، اتنی انگریزی سکھائی، انگریزوں کے بچوں کو ہمارے بچے انگریزی پڑھا رہے ہیں۔ انگریزوں کے بچوں کو ہمارے لوگ، ہمارے مسلمان لوگ، ہمارے پاکستانی لوگ انگریزوں کے بچوں کو انگریزی پڑھا رہے ہیں، لیکن دین اور عربی اتنا بھی نہ سیکھی کہ باپ کا جنازہ پڑھ سکے۔ کتنے میرے ایسے دوست یار ہیں جن کو موبائل کا کچھ پتہ نہیں تھا، لیا سیکھ لیا، کیا کچھ نہیں سیکھا، اس میں ہر چیز سیکھ لی، لیکن اللہ کی کتاب نہ سیکھی، اللہ کی کتاب نہ سیکھی۔ میرے مسلمان کوشش بھی نہ کی، کوشش بھی نہیں کی۔ یہ کیوں؟ کل قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں آ کے کہیں گے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ 19واں سپارہ، یہاں پر حفاظ بیٹھے ہیں، آیت پوچھ لینا۔ 19واں سپارہ پہلا صفحہ ہے، پہلے صفحے میں یہ لکھا ہے، ترجمہ ہی دیکھتے رہنا پتہ لگ جائے گا۔ وَقَالَ الرَّسُولُ، یہ یہاں شروع ہو رہا ہے، دیکھنا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں آ کے اپنی امت کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے، کہیں گے یا اللہ میری اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، اگر کوئی مسلمان بھائی کھانے کی دعوت ہے، اس کی کھانے کی دعوت میں شریک ہونا، یہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام وعیادت المریض واتباع الجنائز واجابت الدعوہ۔ جب وہ کھانے کی دعوت ہے، اس کے کھانے کی دعوت میں شریک ہونا۔ اور بابا آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، ہر ایک چاہتا ہے میرے گھر میں برکت ہو، ہر ایک چاہتا ہے، ہر ایک چاہتا ہے میرے گھر میں برکت ہو، رحمتیں ہوں، میرا گھر جنت کی نظیر بن جائے، ہر ایک چاہتا ہے۔ بہت آسان نسخہ ہے، بہت آسان نسخہ ہے بابا، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ امیر کر سکتا ہے، غریب کر سکتا ہے، کم سے کم تنخواہ والا کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ تنخواہ والا کر سکتا ہے۔ کوئی لمبے چوڑے وظیفے نہیں دے رہا کہ لمبے چوڑے وظیفے دینے لگوں، کہ میں یہ بتانے لگوں سورۃ الرحمن کو اتنی دفعہ پڑھنا، سورۃ یاسین اتنی دفعہ پڑھنا، سورۃ ملک اتنی دفعہ پڑھنا، سورۃ واقعہ اتنی دفعہ پڑھنا، نہیں، اس سے بھی زیادہ آسان
گھر کے اندر مہمانوں کو لاؤ، گھر کے اندر مہمانوں کو لاؤ۔ دن میں، روز نہیں، 2 دن کے بعد، 3 دن، ہفتے میں 1 مرتبہ یار کوئی آپ کا دوست یار ایسا ہو جو آپ کا ہم ذہن ہو، لا دیا۔ اور اتنا زیادہ اہتمام نہیں کہ کیا کچھ پہ، نہیں بابا، جو پکا ہوا ہے، جو پکا ہوا ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے زیادہ کر دو۔ یہ ہماری سوچ عجیب غریب بن گئی، اللہ معاف فرمائے۔ کسی کے ہاں جائیں، پہلے سے کوئی پوچھتا ہے کدھر کے دعوت، کہ کیسی جی، کہ کیسی، تو کہ کیسی، یہ عجیب سی ہے نا۔ وہ عجیب درم کے 1 ڈش تھی، 2 ڈشیں تھیں، 3 ڈشیں تھیں۔ اور بابا اللہ کے بندو، جو آپ کو اپنے گھر میں بلا رہا ہے، یہ مسئلہ ذرا سمجھنے کی کرو، مسئلہ سمجھنے کی کرو۔ جو آپ کو اپنے گھر میں دعوت کے لیے بلا رہا ہے، وہ آپ کو گھر کی عزت سمجھ رہا ہے، وہ آپ کو عزت دے رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں میری نگاہ میں آپ عزت والے ہیں، آپ میرے گھر میں آ کے میرے ساتھ کھانا کھائیں، میں آپ کو وقار دینا چاہتا ہوں۔ آپ وقار والے شخص ہیں، آپ عزت والے شخص ہیں، آپ مرتبے والے شخص ہیں، آپ بلند مقام والے شخص ہیں، اور میرے گھر کے اندر آ کے میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ ہماری سوچ یہ عجیب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا یار۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا۔ صرف ایک واقعہ ایسا ہوا تھا، لمبا واقعہ، میں مختصر۔ ایک شخص ہے، فرمایا بسم اللہ پڑھو، اس نے کہا نہیں پڑھا، تو میں اٹھ جاؤں، وہ اٹھ گیا، اللہ کا نام نہیں لیا، اٹھ گیا۔ تو ایک قدم اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے خلیل، اے میرے محبوب، کیوں؟ فرمایا اللہ آپ کا نام۔ فرمایا ابھی تک تو میں کھلاتا ہی رہا نا، میں بھی تو کھلاتا رہا۔ ایک دم ابراہیم علیہ السلام گئے، فرمایا میرے بھائی آ جاؤ، بلایا۔ فرمایا یہ کیا بات ہے، پہلے دسترخوان سے اٹھایا، اب بھاگے میرے پیچھے آگے، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں مختصر کر رہا ہوں۔ فرمایا میرے اللہ نے، فرمایا آپ کے اللہ نے مجھے کہا، آپ کے اللہ نے میرے بارے میں کہا۔ فرمایا مجھے کلمہ پڑھا دو۔ فرمایا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو امتی تھا نا، ابراہیم علیہ السلام کو امتی تھا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ بابا گھر کے اندر جب مہمان آتا ہے، اس کو میں نے بڑے تفصیل سے بیان کیا بھی ہوا ہے، جب گھر کے اندر مہمان آتا ہے، کھانا کھا کے جاتا ہے، آپ کے گھر کے اندر سے ہر قسم کی موذی چیزوں کو ساتھ لے جاتا ہے، ہر قسم کی آفات کو ساتھ لے جاتا ہے، ہر قسم کی بلیات کو ساتھ لے جاتا ہے، ہر قسم کے شر کو ساتھ لے جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جب مہمان گھر میں آتا ہے، کھانا کھاتا ہے، کھانا کھا کے واپس جاتا ہے، وہ آنے والی آفات اور تکلیفیں اور آزمائشوں کے لیے دروازہ بن جاتا ہے، دروازہ حائل ہو جاتا ہے وہ ایک قسم کا۔ اور یاد رکھنا، بلکہ یہاں تک آتا ہے جب مہمان آ جائے اور کوئی چیز کھائے پیے، کم از کم 1 گلاس پانی ضرور دینا چاہیے، 1 گلاس پانی، کم از کم کچھ نہ کچھ اس کو دے کے چھوڑ، بالکل خالی نہ جائے، 1 گلاس پانی۔ فرمایا اگر 1 گلاس پانی بھی نہ دیا، تمہارے گھر کی برکت ساتھ لے جاتا ہے۔ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، آخری، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، جب کسی مسلمان بھائی کو چھینک آ جائے، اس کے جواب میں، لیکن جس کو چھینک آئے وہ بھی الحمدللہ کہے۔ یہ چھینک اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ سائنس کی تحقیق ہے، وہ کہتے ہیں جو ابن نارمل ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے، اس کو چھینک نہیں آتی۔ جو پاگل ہوتے ہیں ان کو کبھی چھینک نہیں آتی، یہ کبھی دیکھ لینا۔ اور یہ بعض مرتبہ نا، بعض لوگ ناٹک کرتے ہیں پاگل کرنے کا، تو وہ ان کی تحقیق اس انداز میں کی جاتی ہے
وہ ایسا انداز کہ اس کو چھینک آتی نہیں، آ جائے تو سمجھ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ بھی آپ کے علم میں فائدہ ہوگا. دیکھو نا، دین دین ہے، اسلام اسلام ہے. یعنی چھینک جو ہے جس کو آتی ہے سمجھ جا اس کا دماغ ٹھیک ہے، جس کو چھینک نہیں آتی اس کا مطلب ہے اس کا دماغ خراب ہے. یہ ٹھیک ہونے کی علامت ہے. اور چھینک اللہ کی طرف سے نعمت ہے. چھینک اللہ کی طرف سے نعمت ہے. بعض میں نے دیکھا جی ڈاکٹر صاحب میں نے چھینک آنی ہے تو خدا دے میرے ساتھ جا رہا. میں نے کدھر جا رہا ہے؟ وہ بس ہی جا. میں نے کہا پھر بھی بتا دو. کہتے مجھے چھینک آئے. اور میں نے کہا اللہ کے بعد چھینک تو اچھی چیز ہے. چھینک تو اچھی چیز ہے. کہتا اچھا. میں نے کہا ہاں جی. کہتے چلو تسی آخ دے چلو واپس چلے جانا. واہ یار کچھ تو سمجھو. ہاں وہ حد سے زیادہ وہ نزلہ زکام کی علامات ہے وہ اور ہے. کبھی کبھی چھینک آ جانا اچھی چیز ہے. ہاں جس کو چھینک آئے الحمدللہ، سننے والا یرحمک اللہ. اور ایک اور بات، جس کو چھینک آئے اگر وہ کہہ دے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کانا، آتا ہے اس کے کان میں دانت میں کبھی تکلیف نہیں ہوگی. اس کے کان میں اور دانت میں کبھی تکلیف نہیں ہوگی. اور بعض نے اس کے نیچے تھوڑا سا اور آگے کر کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کا یہ مطلب تکلیف وہاں تکلیف ہوگی تو اتنی ہوگی، اگر ہو بھی جائے یعنی برداشت ہوگی، برداشت سے ہٹ کے نہیں ہوگی. اتنی نہیں ہوگی کہ برداشت بھی نہ کر سکے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.